میں بانٹنا، مخلوق میں اس کو تقسیم کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ جو خالص اللہ کا حصہ ہے، کیا؟ عبادت، اس کو بندوں میں تقسیم کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی بندگی کے لائق، نہیں کوئی عبادت اور شور و پکار کے لائق، الا ہوا، مگر وہی اللہ ہی۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر عبادت اللہ ہی کی کرو، پھر عبادت اللہ تبارک و تعالی ہی کی کرو۔ اور عبادت کا نتیجہ چونکہ مرنے کے بعد مرتب ہونا ہے، آخرت میں اس پر کچھ لینا دینا پڑنا ہے، سزا ملے گی تب بھی آخرت میں، جزا ملے گی تب بھی آخرت میں۔ تو فرمایا پھر اس کا استحضار رکھو، آخرت کا یقین رکھو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ قیامت کا دن جس کے آنے اور واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور اکٹھا فرمائیں گے۔ تم سب نے وہاں اللہ کی دربار میں، اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے حساب کتاب دینا ہے۔ اب یہ بات جب اللہ نے فرما دی کہ قیامت کا واقع ہونا بھی لا ریب ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکٹھے پیش ہونا یہ بھی پکی ٹھکی بات ہے، ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں، تو پھر اللہ کی بات سے سچی بات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے بات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں؟ اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ سید الصادقین، اصدق الصادقین، سارے سچوں کے سردار، سارے سچوں کو سچائی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ باقی یہ آخرت کے اندر فائدہ ہوگا کس کو؟ نیک اعمال کا، مخلص مومن کو۔ جو منافق ہوگا، دو نمبرہ ہوگا، دنیا کو مطمع نظر بنا کے کرنے والا ہوگا، مخلوق کو راضی کرنا، مخلوق کی ناراضگی سے بچنا، اور مخلوق ہی اس کا مطمع نظر ہوگی، وہاں سے مفادات کا بٹورنا، تو ایسے آدمی کو آخرت میں نیک اعمال پر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو فرمایا جو منافق لوگ ہیں، جو اندر سے ایمان سے خالی لوگ ہیں، ان کے بارے میں تم اے مسلمانوں دو گروہوں میں کیوں بٹ گئے ہو؟ کہ کچھ ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہو، کچھ ان کے بارے میں سمجھتے ہو کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، تو آپ ان کے بارے میں یہ رویہ کیوں رکھتے ہو؟ یہ انہی کافروں کے بھائی ہیں، کافروں کے ساتھی ہیں، جو ظاہر و باطن کے لحاظ سے منکر و کافر ہیں۔ یہ منافق بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ ان کے بارے میں تو مسلمانوں کو ایک ہی نظریہ، ایک ہی رویہ رکھنا چاہیے۔ فما لکم، کیا ہو گیا تم کو اے مسلمانوں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، کہ تم دو گروہ بن گئے، ایک گروہ ان کا ہم نوا بن گیا، ان کے بارے میں مسلمان انہیں کا ذہن رکھتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ پاک نے تو ان کو الٹے پاؤں پھیر دیا، وہ اسلام کی طرف آنے لگے ظاہری مفادات بٹورنے کے لیے، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے لگے تاکہ مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ مل جائے اور ہمارے خلاف مسلمان لشکر کشی نہ کریں، ہماری جان مال محفوظ رہے، ہمیں غلام آقا لونڈیاں نہ بنا لیا جائے۔ اس طریقے سے ان مفادات کی انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن اللہ نے ان کا کلمہ ایسا ان کے منہ پہ مار دیا، ان کو الٹے پاؤں دوبارہ ان کی بدعمالیوں کی بما کسبوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا ایک مستقل وبال ہوتا ہے۔ بعض گناہ ایسے گندے ہوتے ہیں،
ان کی ایسی گندی تاثیر ہوتی ہے کہ بندہ ان کی وجہ سے ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اتنے سخت وبال والے اعمال بد ہوتے ہیں کہ بندہ ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے، ہدایت سے اور رحمت و ہدایت کا حقدار بننے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا واللہ ارکسہم، اللہ پاک نے ان کو رد کر دیا، دھتکار دیا، الٹے منہ پھیر دیا، بما کسبوا، ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ اب اللہ تو ان کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ کر چکا، ان کے بد اعمالی کی وجہ سے ان کو اپنے در سے دھتکار چکا، اور تم ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہو، ان کو مسلمان سمجھتے ہو۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، یہ کہ تم ہدایت پہ لا سکو یا ہدایت دے سکو، من اضل اللہ، ایسے شخص کو جس کو اللہ گمراہ کر چکا۔ تو خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کرے پھر کوئی کائنات کی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس شخص کے بارے میں اللہ گمراہی کا فیصلہ کر چکا، جس کو اللہ اپنے دروازے سے دھتکار چکا، ہدایت اور ایمان سے محروم فرما چکا، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اب آپ اس کے لیے ہرگز ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، ایمان کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمت دی ہے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، اس کی ہم قدر کریں۔ اگر ناقدری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی سزا کے طور پر وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب دنیا میں تو بظاہر ہم لگیں گے، مولوی بھی ہیں، طالب بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، لیکن اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے اللہ موت سے پہلے ایمان چھین لیتا ہے، یاد رکھو۔ لوگ بظاہر ان کو نیک سمجھ کے دفن کر رہے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قبر میں دفنا رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے قبرستان میں ڈال کے اس کے بارے میں اچھے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان سے محروم کر کے دنیا سے چھوڑتے ہیں، چلاتے ہیں۔ جو بندہ اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ نے جو ہمیں کلمہ دیا یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ کیا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ کیا ہے، دین کے ساتھ وابستہ کیا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ دنیا اس وقت ساری کی ساری یوں سمجھو کہ وہ بیچاری گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور گناہوں کے وبال کے اندر، گناہوں کے سیلاب کے اندر، گناہوں کا ایک خطرناک طوفان ہے، اس کے اندر غرق ہے۔ اور اللہ نے ہمیں مسجد مدرسے کے ساتھ، دین کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، کسی بھی شعبہ دین کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس پر شکر کرنا ضروری ہے۔ شکر سے اللہ پاک نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ فلن تجد لہ سبیلا، جس بندے کے بارے میں اس کے اعمال بد کی وجہ سے، اس کے گندے اعمال کی وجہ سے، ایمان اسلام والی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے گمراہ فرما چکے ہیں جس کو اللہ پاک، ہدایت سے محروم کر چکے ہیں جس کو اللہ پاک، فلن تجد لہ سبیلا، تو آپ اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ قطعاً نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔